الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الليل مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورہ لیل مکی صورت ہے، 1 رکوع 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشی، جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے، وما، اور جس نے خلق پیدا کیا، الذکر، نر، والانثی، اور مادہ، وما خلق الذکر والانثی، کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو سورہ لیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھائی۔ رات اور دن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح نر اور مادہ کی، یعنی مذکر اور مؤنث کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو جوڑے جوڑے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا مکمل ہوا ہر چیز کے جوڑے کے ساتھ۔ رات اور دن کا جوڑا، اسی طرح نر اور مادہ کا جوڑا، مرد اور عورت کا جوڑا۔ تو یہ قسمیں ہیں۔ اس کے آگے ہے جواب قسم، ان، بے شک، سعیکم، تمہاری کوشش، لشتی، یقیناً مختلف ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، یعنی ہر انسان کی کوشش مختلف ہے۔ یہاں پر عبادت کے اعتبار سے مختلف ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے مختلف ہے، نیکی اور بدی کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی ہر انسان کی کوشش مختلف ہے۔ کسی کی اچھے کاموں کے لیے کوشش ہے، کسی کی برے کاموں کے لیے کوشش ہے۔ تو یہ ہے کہ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فاما، پس رہا، من، جو، اعطی، دیا، واتقی، اور بچا۔ فاما من اعطی واتقی، پس رہا وہ شخص جس نے دیا اور بچا۔ اعطی، دیا، کیا دیا، کس کو دیا، واتقی، اور بچا۔ کہ جو شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، فراخ دل ہوا، واتقی، اور بچ گیا نافرمانی اور حرام سے بچ گیا، وصدق، اور سچ مانا، بالحسنی، نیکی کو، وصدق بالحسنی، اور نیکی کو سچ مانا۔ فسنیسرہ، تو ان قریب ہم آسان کر دیں گے، یا ان قریب ہم سہولت دیں گے، اس کو، یعنی اس انسان کو، للیسرا، آسان کے لیے۔ فسنیسرہ للیسرا، تو ان قریب ہم اسے آسان کے لیے سہولت دیں گے۔ تو یہاں پر ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے،
نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہاں پہ وصدق بالحسنی، بالحسنی یہ مؤنث ہے احسنو کی، کہ جس نے نیکی کو مان لیا، یعنی اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ نیکی کیا ہے، یہ کرنا آسان ہے۔ اب پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، تو اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جس کی ڈیلی کی روٹین ہے، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، چڑھتے ہیں اترتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایسا جو بندہ صبح کو اٹھتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، اس کی روٹین ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے اٹھنا۔ جو نماز کے لیے آتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یعنی صدقہ میں ہے کہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، مان لینا کہ یہ واقعتاً آسان ہے۔ کسی بندے کی کوئی صفت اس کی عادت اچھی نہیں لگتی، تو جب یہ مان لے، بندہ قبول کر لے کہ یہ ایسا ہے، اس میں یہ اس طرح کی صفت پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ رہنا آسان ہے، کیونکہ ایک چیز کو مان ہی لیا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے، اس نے ایسا کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ وصدق بالحسنی، کہ نیکی کو سچ مان لیا، تو پھر جس نے نیکی کو سچ مان لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اور جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ 3 صفتیں بیان ہوئی، آتا کہ اس نے دیا، خرچ کیا، فراخ دل ہے، واتقا اور بچ گیا، یعنی نافرمانی اور حرام سے بچ گیا، اور اس نے نیکی کو سچ مان لیا۔ وَأَمَّا اور رہا وہ شخص، من جس نے باخلا بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ ہو گیا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور رہا وہ شخص کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بالحسنى نیکی کو، وَكَذَّبَ بالحسنى اور جھٹلایا نیکی کو، فَسَنُيَسِّرُهُ تو پس ان قریب ہم سہولت دیں گے اس شخص کو، للعسرى مشکل راستے کے لیے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ للعسرى تو ان قریب ہم سہولت دیں گے اس کو مشکل کے لیے۔ تو یہاں پر بھی 3 صفتیں اللہ نے بیان کی کہ اس شخص کی جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا حلال و حرام سے، نیکی سے، اور نیکی کو اس نے جھٹلا دیا، اپنے آپ کو اپنے لیے مشکل سمجھ لیا یا اس کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ کے راستے کو اور جہنم کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ مشکل راستہ ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو اس پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سوچ اور فکر کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کرنا مشکل ہے، اور شیطان نے یہ بات دل میں بٹھا دی ہے کہ نیکی بہت مشکل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نیکی بھی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا کہ جو نیکی پہ چلنا چاہے گا اس کے لیے میں اس راستے کو آسان کر دوں گا، پھر جو میری نیکی کو، اچھے کاموں کو جھٹلا دے گا اس کے لیے پھر دوسرا راستہ یعنی نافرمانی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے کہ یہ میرے لیے تھا ہی ایسے تو اس لیے میں نے گناہ کیا، میری قسمت میں یہ نیکی تھی تو اس لیے میں نے نیکی کی۔ تو یہ راستے واضح ہیں کہ جیسا راستہ بندہ پسند کرتا ہے اللہ اسی پہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔